حضرت علامہ مولانا فرمان رضا صاحب کو دعوت سخن گرام کہائیں اور کچھ دیر ہم تمام کو سرکار کے آمد کی مناسبت سے یا جو بھی آپ کو بہتر ہو مناسب ہم کو واضح نصیحت سنائیں، اور اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ جذبے کے ساتھ کہیں، اور اس کے بعد ہمارے خطیب جی شان بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں حضرت کو منبر نور پر بقار محب کرام بقار حضرت علامہ مولانا کی مسجد کے خطیب و امام عبدالرشید صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان مولانا انوار اصلاحی صاحب قبلہ، محترم سامعین و سامعات، محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی المعین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا کسی تاخیر و تمہید کے آمنہ کے لال، امت خضرا کے مکی، ہم بیماروں کے طبیب، حضور سرور کائنات رحمت عالم نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، جتنی محنت کر کے شاعر اسلام مداحِ خیر الانام آل جناب انوار مصباحی صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے نا، قسم اللہ کہ اگر یہ دھار کے اس علاقے میں پڑھ دیتے نا تو نظرہ کچھ اور ہی ہوتا، لیکن شاعر کہتا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہ سکتا ہے چند مصروں کو سننے کے بعد۔ شاعر کہتا ہے، نہ میں کا ذکر نہ ہم پینے کی بات کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، آقا فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ، اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 نیکیاں، 90 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 90 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی وقار، ایک شاعر نے کہا تھا، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اور سنیں، نہ میں کا ذکر نہ ہم پینے کی بات کرتے ہیں، ارے نہ میں کا ذکر نہ ہم پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھڑ صبا، ابھی نہ چھڑ صبا، سنبل و گلاب کی بات، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں واقعی اگر تم رسول اعظم کی محبت میں یہاں آئے ہو تو اس شعر کو سننے کے بعد اللہ اکبر میں کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ جو خاموش تھے وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے آقا سے کتنا، یہ محبت میں سجائی محفل کو رچایا گیا ہے۔ تو جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے، اسی لیے زمانہ پیارے نبی کا نام لیتا ہے۔ ارے جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے، اسی لیے زمانہ پیارے نبی کا نام لیتا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا مصیبت اس کے گھر آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا مصیبت اس کے گھر آ جائے جو بیٹھ کے اٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے، جو بیٹھ کے اٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے۔ اور میں نے پوچھا یہ بولو کہ بھارت کس قدم سے ہے؟ یار ہمارے تو مردے بھی قبرستان سے بولتے ہیں، ہم تو زندے ہو الحمدللہ، بولتے ہیں سنیوں کے مردے، بولتے کہ نہیں، بولتے کہ نہیں؟ ہاں، یہ جو میں نے پوچھا یہ بھارت کس قدم سے ہے تو اسی لیے زمانہ خواجہ بھی
پیا ہند الولی کا نام لیتا ہے، اسی لیے زمانہ خواجہ پیا ہند الولی کا نام لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بتایا کہ آج سے تقریباً 3 دن پہلے ایک حادثہ پیش ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا علی جناب مرحوم محمد توقیر رضا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اس کو اپنے حبیب کے دیار میں جنت الفردوس میں اپنے محبوبین بندوں کا قرب نصیب پڑوس نصیب عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ اسی کے ماتحت گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہی انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے حضرات محترم، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پتلے کو تیار کرنے کے لیے ان کو آب و گل کی منزلوں کو طے کرایا، یعنی مٹی اور گارے کے درمیان تھے آپ، اس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم سے فرمایا تھا اے میرے آدم، اے میرے خلیفہ سنو سنو، میں نے تم کو جو ہے آب و گل کی منزلیں طے کرائی، یعنی میں نے تمہارا پتلا تیار کرنے کے لیے تم کو پانی اور گارے کو جو ہے درمیان سے گزارا۔ اب سن لو کہ میں نے کس کے صدقے میں نے بنایا ہے، سنو میں زمین پر تم کو اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں بنا کر کے، یہ ہے میرے محبوب کا صدقہ۔ اللہ اکبر، فرماتا ہے اے آدم سنو، میں نے تمہیں تمام نسل انسانیت کا باپ بنایا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اے آدم سنو، میں نے زمین کو پیدا کیا، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اے آدم سنو سنو، میں نے آسمان کو پیدا کیا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ میں نے جن و بشر پیدا کیے، یہ بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ میں نے شجر و حجر کو پیدا کیا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ میں نے عرش کرسی کو پیدا کیا، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ میں نے لوگ کو پیدا کیا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم سنو سنو، میں نے جنت بنائی میرے محبوب کے صدقے میں۔ اے آدم سنو، میں نے جو ہے سمندروں کو پیدا کیا میرے محبوب کے صدقے میں۔ اے آدم سنو، پوری کائنات کا جو نظام ہوگا وہ میرے محبوب کا صدقہ ہوگا۔ اسی مقام پر بریلی کی سرزمین سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے کے بعد امام اعلیٰ حضرت عظیم الملکت بخار اٹھے، یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ نبی کے عاشق ہوتے ہیں، آؤ تم ہمارے کبھی انترائے مشاہدہ میں، انشاءاللہ پھر سننے کا مزہ آئے گا، ہے نا۔ نبی کا عاشق تو بات یہ ہے کہ نبی کا نام لیا جائے اور سن کے مچل جانا چاہیے۔ ارے نبی کا ذکر تو وہ کستوری ہے جو چھوڑے ہوئے خوشبو مہکے گی۔ نبی کے ذکر کی بات یہ الگ ہے۔ یار ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، انسان کی حیثیت کیا ہے۔ روزے رسول پر 70,000 فرشتے جب صبح آ جاتے ہیں، شام تک درود پاک پڑھتے ہیں، اور شام جب ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور جب شام کو 70,000 آتے ہیں تو صبح تک درود پاک پڑھتے ہیں۔ قیامت تو آ جائے گی پر ان کے آنے کی باری دوبارہ نہیں آئے گی، اور ہم انسان ہیں، جب چاہیں رسول بلائیں اور ہم جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ میں بتا دوں نبی کے پاک کے پیارے دیوانوں، یہ کائنات ہے میرے اور آپ کے نبی کا صدقہ۔ اللہ اکبر، اگر میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو حضرات محترم یہ زمین نہ ہوتی۔ اگر میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو جو آسمان کا شامیانہ نظر آ رہا ہے یہ نہ ہوتا۔ میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو حضرات محترم جو لہلاتے پیڑ پودے آپ دیکھتے ہیں یہ نہ ہوتے۔ اگر میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو جس معنی آپ کو جلا ہے تو ماں بھی نہ ہوتی اور آپ بھی نہ ہوتے، حتیٰ کہ پوری کائنات نہ ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اگر اے محبوب میں میرا تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر اے محبوب مجھ کو پیدا کرنا جو ہے مجھ کو
تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نا تو میں اپنے رب ہونے کو جو ہے ظاہر نہیں کرواتا. لیکن یہ ہے نبی پاک کی شان کہ آقا کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات کو ضیاء ملی. حضرات محترم، آج سے کچھ دن پہلے، اور اللہ کی ذات پہ ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. حضرات گرامی وقار، اور یہ جو بچہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے شروع میں جب ہم آ کر کے بیٹھے تو اس نے یہ لائٹنگ اور سجاوٹ کا اہتمام کیا. حضرات محترم، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے جس طرح سے وہ یہاں لائٹنگ اور سجاوٹ کا اہتمام کر کے گیا ہے قبر میں، اس کے لیے روشنی کے لیے یہی سامان کافی ہے. ارے نبی پاک اگر جس اندھیری کوٹری میں آ جائے تو آقا کے چہرے کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ شان عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شان عالم صاحب قبلہ. تو حضرات محترم، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اس کی ذات سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. اللہ اپنے بندوں سے جو ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ دنیا کی 70 مائیں بھی اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتی. اس سے بھی کئی زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ خالق کے کائنات اپنے جو ہے بندوں سے پیار کرتا ہے. حضرات محترم، آخری بات سنیں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. جب کہ بولے یا رسول اللہ، حضرات محترم اللہ کی ذات پہ بات بھروسے کی آ گئی تو میں بتا دوں، حضرات شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھانجا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑ گیا کہ بستر مرگ تک پہنچ گیا. یعنی جب وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کے موت کے آثار نمودار ہو گئے. اب ایسا لگتا تھا کہ چند دن میں یا چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ انتقال کر جائے گا. میری بہن نے میرے پاس خبر بھیجی کہ جاؤ اس کے ماموں کو خبر دے دو. حضرت شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے خبر ملی تو میں خبر سننے کے بعد اپنی بہن کے گھر گیا. میں نے جب جانے کے بعد دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھانجا جو ہے بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے. اب میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں بڑا پریشان ہوا. لیکن میں اس کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا آخری وقت ہے، تم رب کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے اپنے ماموں سے اتنی بات سنی نا تو شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا ارے ماموں جان سنے دراصل بات یہ ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہ میری دنیا کی ماں جس نے مجھ کو 9 ماہ تک جو ہے پیٹ کے اندر رکھا، میرے وزن کو برداشت کیا، میں جب دنیا کے اندر آ گیا اس نے مجھ کو چلنا سکھایا، اس نے مجھ کو کھانا سکھایا، اس نے مجھ کو پینا سکھایا، اس نے مجھ کو لوڑیاں دے دے کر کے سلایا. اب اس نے مجھ کو جو ہے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، سب کچھ کیا. لیکن میں جب اسے میری ماں کہتی تھی بیٹا اگر میری بات نہ سنے گا تو میں تجھ کو جو ہے کھانا نہیں دوں گی، اگر تو میری بات نہ مانے گا تو میں تجھ کو پانی نہیں دوں گی، اگر تو میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلا جائے گا تو میں تجھ کو گھر اندر داخل ہونے نہیں دوں گی. اے میرے ماموں جان یہ تو بتائیے، جب میں اس کی بات نہ سنتا تھا یہ میری ماں کہتی تھی بیٹا گھر سے باہر مت جانا، لیکن میں چلا جاتا تھا. میری ماں کہتی تھی بیٹا فلاں کام مت کرنا، لیکن میں اس کے باوجود بھی کرتا تھا. لیکن اے میرے ماموں جان یہ بتاؤ جب صبح سے لے کے شام تک میں اس کی بات نہ سنتا تھا، شام کا وقت ہوتا تھا جو ماں میری یہ کہتی تھی اگر میری بات نہ سنی تو تجھ کو کھانا نہ دوں گی، یہ بتاؤ اپنی آغوش میں لے کے مجھ کو لقمے نہ دیا کرتی تھی، یہ بتاؤ مجھ کو کھانا نہ کھلایا کرتی تھی. حضرات محترم ماموں جان کہتے ہیں اس نوجوان کے ہاں بیٹا تیری ماں جو ہے تجھ کو لاڈ بھی کیا کرتی تھی، کھانا بھی کھلایا کرتی تھی. عزیزان گرامی وقار، آخرکار حضرات محترم وہ بندہ جو ہے اپنے ماموں سے کہتا ہے ارے ماموں جان یہ تو بتاؤ کہ میری ماں ایک ہے جس نے صرف 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، کہ میری ماں ایک ہے جس نے مجھے چلنا سکھایا، کہ میری ماں ایک ہے جس نے مجھے بولنا سکھایا، کہ میری ماں ایک ہے جس نے مجھے کھانا پینا سکھایا. لیکن کتنا پیار کرتی ہے کہ منع کرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کھانا کھلا دیتی ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ ماموں جان اللہ تو ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا میرا رب مجھ کو نہیں بخشے گا؟ حضرات محترم شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ اس کا میرے بھانجے کا جو ہے انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا نا تو انتقال کے بعد ہم نے اس کو جو ہے غسل دیا، غسل کے بعد کفن دیا اس کو جو ہے اچھی سے تیار کر لیا. اب اس کو ہم سپرد خاک کرنے کے لیے قبرستان چلے گئے. اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر میں میں اترا، میں قبر میں جیسے ہی اترا کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر سے جو ہے ادھر عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں اس کی قبر کی طرف میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اس کی قبر وہاں تک لمبی دکھائی دے رہی ہے. لوگ جو جنازے میں
شریف تھے. میں نے پوچھا اے لوگوں یہ تو بتاؤ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں سن رہا ہوں, کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں, جتنے لوگ جنازے میں تھے سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی, ہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے اس کی قبر وہاں تک مشاہدہ نظر آ رہی ہے. کہا یہ اس کا کون سا عمل تھا ایسا, اس کا کون سا فعل ایسا تھا, یہ کون سی نیکیاں کرتا تھا؟ اس کے ماموں نے کہا کہ اس کا آخری وقت ایک ہی جملہ تھا کہ دنیا کی جب ایک ماں اتنا پیار کر سکتی ہے تو اللہ تو اپنے بندوں سے ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ اپنے بندوں کو ایسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. تو اللہ کی ذات یکتا ہے. اور حضرات محترم ذکر کی محفل میں بیٹھا کرے اور انشاءاللہ قبر سے حشر تک بولنا کام آئے گا. سوال بھی ہوں گے تو بولو گے تبھی سوال کے جواب. کہنے کی منشا یہ ہے کہ جتنی دیر بھی ذکر رسول, ذکر خدا میں بیٹھے, اولیاء صالحین اور نیک بندوں کی محفلوں میں بیٹھا کریں تو سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہا کریں. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ علم ایک لفظ ہے بلکہ 3 ہے. جس نے علم بول دیا اس نے 30 نیکیاں کما لی, جس نے علم بول دیا اس کے 30 گناہ بھی معاف ہو گئے, جس نے علم بول دیا اس کے 30 درجے بھی بلند ہو گئے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم مجھ کو محبوب بنانا چاہتے ہو, اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو پہلے میری فرما بردار بن جاؤ, پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ. تو ہمیں کرنی ہے شہنشاہی بدھا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور ایک شاعر نے کہا ہے, آخری بات سن جو ہے میں کہہ کر کے گزر رہا ہوں, شاعر کہتا ہے زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں. زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں, اور ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا. جو چلتی رہے تو یہ جہاں اور جو رک جائے تو وہ جہاں. اور اپنی زبانوں پر موتی پرو لو درود کا, بولو یا سبحان اللہ, اپنی زبانوں پر موتی پرو لو درود کا. پھر یہ جہاں ہو کہ وہ جہاں, ساتھ ہوں گے محبوب 2 جہاں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آئیے حضرات محترم, اب میں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا شان عالم رضوی صاحب قبلہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں. حضرات محترم حضرت کے آنے سے قبل میرے ساتھ نعرے تکبیر و رسالت کی بہاروں میں ان کا حضرت کا سواگت ویلکم کریں اور میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلکی اعلی حضرت, مسلکی اعلی حضرت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. دانا دانا میری حسین کا ہے, دانا دانا میرے حسین کا ہے. کل زمانہ میرے حسین کا ہے, جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی. ایسا لانا, ایسا لانا. اب آنے والے مہمان کو ایسا لگنا نہیں چاہیے, اتنی محنت کرنا نہیں چاہیے. جب کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ آپ نہ آئے اٹھ کے, بالکل نہیں آئے, بس نوٹوں سے نہیں بوٹوں سے نماز پڑھیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بولتے رہے سبحان اللہ. وجہ یہ ہے جتنا آپ سبحان اللہ بولو گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. اور جو سامنے والا پڑھے چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ مقرر ہو, انشاءاللہ اور سے وہ اچھی سے اچھی بات اور سننے کو ملے گی. کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے, کل گھرانہ میرے حسین کا ہے, جس کے صدقے میں کائنات بنی. ایسا لانا میرے حسین کا ہے. اور جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا میں, جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا میں. ارے یہ دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے, یہ دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی شمشیر ہوتی ہے, کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی شمشیر ہوتی ہے. دلوں کو چیرنے والی حضرت کی تقریر ہوتی ہے. مائک پر حضرت علامہ مولانا شان عالم رضوی حنفی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں.